السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ کالا جادو کیا ہے اور جادو کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جادو کیا ہے۔ امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جادو ایسی گروہ اور ایسے دم درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے، یا یہ کہ جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو، اور جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے اور اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی آ سکتا ہے، بلکہ جادو خاوند بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی۔ غرض جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ اموال کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی ہر بات مانتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کی کچھ آیات بتاتی ہوں جن سے جادو ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم سچ بات کو جب وہ تمہارے پاس آئی جادو کہتے ہو، بھلا یہ کوئی جادو ہے؟ اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ جو تم لے کر آئے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ اللہ شریر لوگوں کا کام بننے نہیں دیتا اور اپنی باتوں سے اللہ حق کو حق کر دکھائے گا، اگرچہ چنانچہ نافرمان لوگ برا مانے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فلق میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گھرا میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ اس صورت میں گھرا میں پھونکنے والیوں سے مراد وہ جادوگر عورتیں ہیں جو گھرا لگا کر ان پر جادو کر کے پھونکتی تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے، جس کا نام لبید بن عاصم کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے۔ چنانچہ آپ کا خیال ہوتا تھا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس آئے تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی؟ میرے پاس دو آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک میرے سر اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اور اس نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ اس نے سوال کیا، کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، کنگھی بالوں اور کھجور کے گوشے کے غلاف میں۔ جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، وہ بیر زروان میں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں کو آئے، اسے نکالا اور پھر واپس آ گئے اور فرمانے لگے، اے عائشہ، اس کا پانی انتہائی سرخ رنگ کا ہو چکا تھا اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہو، یعنی وہ انتہائی بد شکل ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جادو کنویں سے کیوں نہیں نکالا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور پھر اسے زمین میں دبا دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو بغیر حق کے قتل کرنا،
سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دوران پیٹھ پھیر لینا اور پاک دامن مومنہ اور بولی بالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اسے ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، محض خام خیالی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سیکھنے کا ایک راستہ بتایا ہے تاکہ مسلمان اس راستے سے بچ سکیں، اور اس بات کی دلیل ہے کہ جادو ایک حقیقی علم ہے جسے باقاعدہ طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پینے والا، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ جادو بذات خود اثر انداز ہوتا ہے، ہر مومن پر یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ جادو یا کوئی اور چیز سوائے اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں کر سکتی، فرمان الہی ہے، اور وہ جادوگر کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس یا جادوگر کے پاس یا نجومی کے پاس آیا اور اس نے کچھ پوچھا اور اس نے جو کچھ کہا اس نے اس کی تصدیق کر دی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین سے کفر کیا۔ تو معزز سامعین، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو حقیقتاً ہوتا ہے، اور قرآن اور حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جادو کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔